ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن تكون ممن يقول يا رب يا رب قال الله لبيك يا عبدي سل تعطى فاتب مطعمك يجب دعوتك وانتصف للناس من نفسك وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، غالباً یہ رمضان کی آخری وینسڈے ہیں، اس کے بعد کی وینسڈے شاید عید میں آ جائیں یا عید کے بعد ہو، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان دنوں کی ہم قدر کر لیں۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ سستی مل رہی ہو تو اس کی قدر کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز if you get something very cheap so we value of those things to buy it۔ ہمارے حضرت شیخ احمد اللہ صاحب بلبل گجرات، جو ہمارے استاد کے استاد ہوتے تھے راندیر میں، ایک مرتبہ آخری عشرے میں تشریف لے گئے ایک گاؤں میں، اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی سونا بہت سستا ہو گیا ہے، the golds are very cheap today۔ کس پرائز میں ملے گا؟ فرمایا تمہارے گھر میں جتنا لوہا ہو، لوہے کے وزن پر سونا ملے گا۔ If you got irons in your house, just bring it, we will give you in the weight of iron the gold۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں سے لوہا، کھیت میں کام کرنے والے جتنے لوہے کے کام ہیں، لوہے کی چیزیں ہیں، وہ سب لے آئیں گے،
کیونکہ ویلیو کر رہے ہیں گول مل رہا ہے، لوہا کے وزن پر گول مل رہا ہے۔ فرمایا آتے آتے اگر کچھ نہیں تو گھر کے دروازے اگر لوہے کے ہو یا ان کی کھڑکیاں اگر لوہے کی ہو یا گھر میں اگر گھر کی تالے کی چابی لوہے کی ہو، سب کچھ لے آئیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج گولڈ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چیز میں بہت بڑا وزن دینے کا ارادہ فرمایا ہے کہ تم 2 رکعت نفل پڑھ لو، ہم تمہیں فرض کے برابر ثواب دیں گے، تم فرض پڑھ لو، ہم 70 فرض کا ثواب دیں گے، دعا کر لو، ہم نے آسان کر دیا۔ اس لیے کہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پہلا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عتقم من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رحمت ختم ہو گیا، رحمت ختم ہو گئی، پھر کہا مغفرت ختم ہو گئی، اب آزادی کے دین ہے۔ امام غزالی فرماتے بات ایسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلا عشرہ فرسٹ 10 days رحمت کا رکھا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا ہے۔ رحمت کے بغیر تو جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت تو باقی رہے گی جنت اور ابد الآباد کے لیے۔ جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی اور تفسیر کبیر کے بارے میں کہا میں بسم اللہ کے بارے میں 20,000 مسائل لکھے، 20,000 مسائل ہی روٹ جسٹ فار ورچوز آف بسم اللہ۔ اس میں لکھا ہے اللہ began his Quran with the door of رحمہ، کہ بسم اللہ is a door of the رحمہ ہے نا، رحمت کا دروازہ ہے، اور اس لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے قرآن کو رحمان اور رحیم کے دروازے سے شروع کر رہا ہوں، تو داخل تو ہو جا اندر میں، قرآن میں تو دروازے سے داخل تو ہو جا، پھر دیکھ قرآن پڑھنے میں کتنی رحمتیں اتارتا ہوں، پھر دیکھ تو قرآن کے پڑھنے میں کتنی رحمت اتارتا ہوں۔ یہ تو صرف رحمان الرحیم شروع میں لکھا ہے، اندر قرآن میں کتنی رحمت۔ تو لوگ کہتے ہیں رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، تو کیا اللہ کی رحمت ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میں میری توفیق سے تم کو رحمت کے عشرے میں ذرا پہلے وہ ٹریک پر لگاتا ہوں، شروع کر۔ اس لیے ہمارے اکابرین تو رمضان سے پہلے سے 15 days 2 months 3 months سے پریکٹس شروع کرتے تھے، جیسے کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کے میدان میں جانے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، جیسے والی بال اور فٹ بال کھیلنے والا فٹ بال کے میدان میں جانے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، جیسا کہ دنیا میں جتنے بھی یہ باکسرز لوگ ہیں وہ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، ایسے تھوڑے کود جاتے ہیں ورنہ تو مار دیں گے، واس کتنی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین 6 مہینے پہلے سے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جب رحمت کا عشرہ داخل ہو تو پہلے دن سے اللہ کی رحمت مجھ پر اترنا شروع ہو جائے۔ فرام فرسٹ ڈے آف رمضان کا اترنا، رحمت کا اترنا مجھ پر شروع ہو جائے۔ فرمایا رحمت تو باقی ہے اور باقی رہے گی۔ اور کیا کہا اللہ پاک نے جنت میں بھی؟ کیا ہے یاسین شریف میں؟ سلام قولا من رب الرحیم، من رب کریم نہیں کہا، من رب غفور نہیں کہا، کیا کہا؟ یہ رحمت والے رب کی طرف سے السلام علیکم، اللہ سلام کرے گا جنتیوں کو جنت میں، السلام علیکم السلام علیکم السلام، اللہ سلام قولا من رب الرحیم،
رحمت، یہ رحمت تو جنت میں باقی رہے گی. جتنی اللہ نے جنت کو اینڈ کوئی اس کا کوئی حد نہیں رکھی ہے، اللہ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو رحمت تو ہے، رحمت کا اشرا ختم ہو گیا، لیکن رحمت ختم نہیں ہوئی بھائی. امام غزالی فرماتے ہیں رحمت پھر دوسرا اشرا سے 10 days جب شروع ہوتا ہے تو رحمت بالمغفرہ، اس لیے کہ انسان کی مغفرت ہی نہیں ہوتی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب اس 10 days کے ساتھ اب دوسرے اشرے میں رحمت بھی اور مغفرت بھی. جب تیسرے اشرے میں داخل ہوتے ہیں تو رحمت و مغفرت ما عتقم من النار، اس لیے کہ جہنم سے آزادی ہوتی نہیں ہے. ارے باپ بھی ایک پیسہ نہیں دیتا اگر باپ غصے میں ہو، باپ اگر غصے میں ہو تو باپ بھی ہمیں ایک پیسہ بیٹے کو نہیں دیتا، جا تو میری بات نہیں سنتا کچھ نہیں دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت ملی تم کو، مغفرت بھی ملی. اب آخری اشرے میں رحمت اور مغفرت کے ساتھ اب آؤ آخری اشرے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جہنم سے آزاد، گناہ تو معافی ہو گئے، but I'm going to free you from fire of hell. یہ ہے اصل مطلب ہے. تو اللہ تبارک امام نووی رحمت اللہ علیہ کی بات یہاں فرمایا دعا کرنا ہے، کچھ دن باقی رہ گئے. تو میں نے کیا کہا، وہ گول بھی لے کر آ جائے گا کہ سونے کے بعد اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ دے رہا ہے، گول تو کچھ بھی ہے، چلو اس کی تو کوئی حد ہے، لیکن اللہ کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ڈائریکٹ اس کا بدلہ دوں گا. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں تو اس کے ثواب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت ثواب دے گا. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، صوفیہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اللہ اس کا بدلہ ہوں. تو ابھی تو وہ دن ختم ہونے جا رہے ہیں، کچھ دن باقی رہ گئے جس میں سیل مل رہا ہے. جیسے ہی چاند نظر آیا تو دوبارہ وہ 2:10 پر آ جائے گی کہ ایک نفل کام کیا تو 10 کے برابر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور ایک فرض پڑا تو 10 فرض کا، وہ 70 والا ختم ہو جائے گا. تو قدر تو کر لو، کچھ تو کرو. ارے زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے، زیادہ نہیں تو جو اللہ کے نبی نے بیان کی اس کو کر کے دعائیں کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اشراق پڑھو، اشراق پڑھ کے دعا کرو، 50 پڑھ لو، اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے بس ختم نہیں، پڑھتے رہو. میرے نبی نے 12 پڑھی، ہم 12 پڑھیں گے. رمضان کی قدر کر لو. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں دروازے بھی نکال لے آئے گا، ہم مکمل ہی کر لیتے ہیں 12، کچھ بھی ہو گھر کی ساری چیزیں لے آئیں گے. آج 12 پڑھیں گے، ہمیں 12 دن 12 رکعت پڑھنے سے 12 فجر کی فرض کا ثواب مل جائے گا. 12 دن کی فجر پڑھے تب ملے گی 12 فجر. تو یہاں 12 رکعت میں 12 دن کی فجر کا ثواب ہے. اور پھر ہر 2 رکعت کے بعد دعا کرو اللہ اللہ اللہ، مانگے اللہ سے، مانگے. کچھ دن باقی رہ گئے، محروم نہ کرنا، محروم نہ کرنا. رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. اور ایک روایت میں ویل لمن، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کو اتنا بڑا فور سیل گول مل رہا ہے، اتنا زیادہ گول مل رہا ہے، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا، لمن لم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا آمین. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا ہے، ان کی بد دعا ہے جی، ان کی بد دعا ہے. اور اوپر سے سیل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام الانبیاء ہے. 2 سردار کی دعا اور بد دعا آمین ہے. اس لیے اشراق کے بعد، چاس کے بعد، فرضوں کے بعد
سنتوں کے بعد اذان اور نماز کے اقامت کے درمیان میں، اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ کے بعد، اوابین کے بعد، تہجد کے بعد، کچھ نہیں تو سونے کے لیے جائے آنکھ بند کر کے لب لگائے اللہ سے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو تو آزما لیا، 40 سال گزر گئے زندگی کے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، دنیا والوں کو تم نے آزما لیا، ماں باپ کو بھی، بھائی بہنوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، قریب کے رشتہ داروں کو بھی آزما لیا، دور والوں کو بھی آزما لیا کیسے ہیں سب، اور دوستوں کو بھی آزما لیا، سب کو آزما لیا۔ اب تو 1 منٹ کے لیے اللہ کو بھی تو آزما لے، وہ اللہ بھی تو انتظار کر رہا ہے، اس اللہ کو آزما لے، وہ اللہ کتنا دیتا ہے۔ ارے وہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں 70 ایئرز تک ایک ہندو کہہ رہا ہے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، کس کو بلا رہا ہے؟ بت کو بلا رہا ہے۔ سنم کے معنی بت ہے، سنم کے معنی آئیڈل ہے، یا سنم یا، وہ تو جب کر رہا ہے نا سنم کی، بت کی، وہ کہہ رہا ہے یا سنم۔ جب ایک مرتبہ بھولے سے کہہ دیا یا سمد کہہ دیا تو چاروں طرف سے آواز ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہہ رہے اللہ اس نے تو بھول سے کہا ہے، فرمایا بھول سے کہے یا جان بوجھ کر کہے، اگر میں اس کو جواب نہ دوں تو میرے اور بوٹوں کے درمیان میں کیا فرق ہوا؟ اس کو بوٹوں نے تو، آئیڈلز نے تو 70 ایئرز تک جواب نہیں دیا، اگر میں بھی نہ دوں اس کو جواب، what is the difference between idols and Allah? My Allah is everywhere، وہ سنتا ہے، ہم ٹرائی تو کر لیں، آزما تو لے اللہ کو، ٹرائی تو کریں، ذرا ایک قطرہ بہا کر چپ چاپ سے اللہ سے مانگ تو لے اللہ سے۔ اللہ تو 70 ماہ کی تو مثال دی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹے بچہ ہوتا ہے، کتنی رحم کرتی ہے، کتنی رحم۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں نے بچے کو مارا کسی وجہ سے اور اس کو بھگا دیا، جاؤ نکل یہاں سے، جاؤ نکل یہاں سے، نکلا گلی میں جا کر کہیں دور جا کر بیٹھ گیا۔ ابن قیم فرماتے اس بچے کے دماغ میں آ رہا ہے یا تو میں کسی کی یہاں مزدوری کر لوں، کچھ پیسے ملیں گے کھاتا رہوں گا، کچھ پیسے ملیں گے تھوڑا بیڈ بلینکٹ خرید کر سوتا رہوں گا کہیں کونے میں، یا پھر مر جاؤں، یا فلاں کر لوں، یا فلاں کر لوں۔ 5-6 گھنٹے کے بعد دیکھا لیکن مجھے ماں کی ممتا تو نہیں ملے گی، میری ماں کا جو ہاتھ مجھ پر ہوتا ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گی۔ تو پھر آیا دروازے کے پاس، عشاء کے قریب آیا، چھپ کر اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ ابن قیم فرماتے کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں، دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رات دیر میں ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی سویا ہوا ہے دروازے کے پاس، پھر پیٹنا شروع کیا، تو واپس آ گیا، تو واپس آ گیا، تو واپس آ گیا۔ تو اس بچے نے کہا، لپٹ گیا ماں سے کہ میرے لیے تیرے سوا اور کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تو بھگا دے تو بھی میں تیرے پاس آؤں گا اور تو بلائے تو بھی آؤں گا، تو ہی میری ماں ہے، تو ہی میری ملجا ہے، تو ہی میری ماوا ہے، میں کہاں جاؤں؟ ماں کو رونا آ گیا اور ماں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا چل گھر میں آ جا، کھانا کھلایا، سلایا اس کو۔ یہ تو ایک ماں ہے جس میں اللہ نے رحمت ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ میرا اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ رحیم نہیں، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ہم تو دنیا میں ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے بگائے ہوئے ہیں، سب کو آزما لیا، کہاں گئے ہم، کیا کیا ہے ہم نے، کتنے اللہ کو گر کھلائے، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی کھل کر، کبھی چھپ کر، کیسے گناہ کیے ہیں، بگائے ہوئے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ آ گئے اللہ کے گھر میں، آ گئے مسلح پر بیٹھ گئے، اشراق کے لیے، چاشت کے لیے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ایسے بیٹھے
اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اب رحم آ گیا. چل ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ ہے, میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تیرے سوا, وہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی گھر نہیں, تیرے سوا کوئی میرا اللہ نہیں, تو ہی ہے. وہ ماں جب معاف کر دیتی ہے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کچھ تو قدر کر لے, ہم کچھ تو قدر کر لے. یہ دین چلا جائے گا, واپس آنے والا نہیں ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت قرضہ تھا, بہت زیادہ قرضہ تھا. ایک محفل میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ تھے, دونوں بیٹھے ہوئے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا, میاں زکریا پر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے. جواب دے کہ میاں زکریا پر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, اللہ سے کہو آپ. الیاس صاحب کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت مدنی کو کہہ رہے ہیں. حضرت مدنی تو مستجاب الدعوات بھی تھے. فرمایا اللہ سے کہو کہ اس کا قرضہ ادا کر دے. دیکھا, یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ سے کہو, حالانکہ مولانا الیاس صاحب خود مستجاب الدعوات ہیں, کہ وہ قرض ادا کروا دے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر مجھے کوئی تسخیر کا نسخہ ہی بتا دے یار. تسخیر کہ میں مسخر کروں اللہ کو کہ اللہ چلو ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں اس کا قرض ادا کر دے, کہ بھائی چل بھائی کھانا لاؤ. کوئی تسخیر کا نسخہ ہی بتلا دے جو میں کہوں اور اللہ مان لے, جو میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہوں اور میرا اللہ کیا ہے فوراً مان لے. اور زکریا کے گھر پر, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر وہ پیسوں کا بنڈل آ جائے, قرض ادا کر دے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا ہاں نسخہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے, یہ کون سا نسخہ تلاش کر رہے ہو؟ نسخہ تو اللہ نے بتلا دیا ہے. میں کون سا نسخہ؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی, تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. نسخہ تو ہے, ہمیں تو صرف ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے. تو دعا کی قبولیت کے لیے دل کے اندر میں یقین ہو کہ میرا ربا ہی مجھے معاف کرے گا اور کوئی نہیں ہے, اور کوئی نہیں ہے. یقیناً دعا قبول ہوگی, یقیناً اللہ کی مغفرت آئے گی, یا تو من و ان قبول ہو جائے گی, جو مانگا ہے اللہ وہی عطا فرما دے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کبھی انسان نے اللہ سے مانگا مگر وہ انسان کے لیے بہتر نہیں تھا, اٹ واز ناٹ گڈ فار ہم, تو اس کے بدلے اللہ پاک نے اس پر کوئی بیماری آنے والی تھی, مانگا کچھ اور تھا, اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی بیماری دور کر دی, اس کی بیماری دور کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے یہاں ہے, دنیا والوں کے یہاں نہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی غریب تھا, وہ دیکھتا تھا یار یہ بادشاہ کے پاس گھوڑا ہے, تو روزانہ کہتا تھا اللہ گھوڑا نہیں تو گھوڑی دے دے, گھوڑی نہیں تو بچہ دے دے, گھوڑی کا بچہ دے دے, گھوڑا نہیں تو مانگا کرتا تھا. ایک مرتبہ جنگل میں گیا تو پھر وہ بادشاہ کی گھوڑی کو بچہ پیدا ہو گیا, بادشاہ کی گھوڑی کو. تو اس کو ادھر چلے بچے کو اٹھا, بچے کو اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ میرے. تو یہ اٹھاتا ہے روتے ہوئے, کہا اللہ نیچے مانگا تھا اوپر دے دیا, نیچے مانگا تھا اوپر دے دیا, یعنی میں نے ایسا مانگا تھا کہ میں گھوڑے پر بیٹھ رہی, تو گھوڑا کا بچہ میرے اوپر بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تو من و ان دے دیتا ہے جو مانگا آپ کو, اگر تمہارے مناسب ہے تو. اگر مناسب نہیں تو اللہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دور کر دیتا ہے, یا کوئی ڈسگریسفل تھنگ ہونے والی ہے اللہ اس ذلت کو دور کر دیتا ہے. یہ سب قبولیت کی ایک صورت ہے. یا اللہ رب العزت انسان کو اس سے کوئی بہتر چیز دے دیتا ہے, چل بھائی یہ چیز تیرے لیے اس سے اچھی چیز دے دیتا ہوں, چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اللہ ضرور دیتا ہے. جیسے بچے نے کہا ابو 10 روپے چاہیے,
10 पाउंड चाहिए, कहते हैं ना, मैं बर्गर खरीदने के लिए जा रहा हूं, आई वांट टू बाय बर्गर और पिज्जा, 10 पाउंड दे दो, 10 पाउंड। तो बाप सोचता है नहीं खबर ये 10 पाउंड से क्या आला बाला खरीदेगा, बर्गर खाएगा या बाय समथिंग एल्स विच इज नॉट गुड फॉर हिम। समटाइम कोई ऐसी चीज खरीद ले जो बजाय नफा के नुकसान करने वाली हो, चुपचाप जाके ड्रग्स खरीद लिया, नाउजुबिल्लाह, या कुछ और हराम चीज खरीद ली, ये बर्गर का बहाना एक्सक्यूज कर रहा है और कुछ और खरीद लिया, तो आप क्या कहेंगे, चला मेरे साथ, मैं आता हूं तेरे साथ बाजार, चलो वहां रेस्टोरेंट पर, चलो वहां टेक अवे पर, 10 नहीं 20 रुपए का ले ले, चल, क्या कहते हैं, 10 नहीं 20 रुपए का ले ले, अच्छी चीज खाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी क्या कहता है, एक चीज देने में बंदे का नुकसान देखता है कि मैं इसको दूंगा तो उसको नुकसान होगा आगे चलकर। जैसे कई मर्तबा इंसान मांगता है जो उसके लिए अच्छा नहीं, जैसे मिसाल देता हूं कि इंसान माल मांगता है, अल्लाह मुझे माल दे, अल्लाह मुझे माल दे, अल्लाह ताला जानते हैं कि इसका ज़र्फ इतना अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा सा माल भी मैं दूंगा ना तो ये तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगा, आई एम समथिंग, मैं सब कुछ हूं, तो माल उसको सीधे रास्ते से हटा देगा। अभी सीधे रास्ते पर है, लेकिन माल की वजह से क्या होगा, सीधे रास्ते से हट जाएगा, तो उसका ईमान भी खत्म हो सकता है, उसका ईमान भी जाया हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला उसको माल नहीं देते, उसके बदले में उसकी कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली हो, या कोई और कुछ एक्सीडेंट होने वाला हो नाउजुबिल्लाह, या और कोई परेशानी बच्चों पर आने वाली हो, घर पर आने वाली हो, अल्लाह ताला उसको दूर कर देते हैं, इसको बचा लेते हैं, इसको उसके ईमान को बचा लेते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, दो लद्दू, इसको बचा भी लेते हैं, और उसके साथ उसका कोई बड़ा मसला हैपन होने वाला हो, अल्लाह ताला उससे उसको क्या है, तो अल्लाह ने बचा लिया। कहते हैं भाई बस एक थोड़ा सा बच गया, अल्लाह ने ही बचा लिया, अल्लाह ने ही बचा लिया। हम कहते हैं एक्सीडेंट से अल्लाह ने ही बचा लिया, फुनाच अल्लाह ने ही बचा लिया, पता नहीं किस दुआ के बदले में ये हो गया, ये अल्लाह ने, तुमने मांगा कुछ और था और वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था, अल्लाह ने उसकी जगह तुम्हारे लिए क्या है, ये बचा लिया। देखो ये हम समझते नहीं, उस वक्त जबान से निकलता है, इट्स एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह। और अब देखो गाड़ी को बिल्कुल राइट ऑफ हो गई है, और 10 आदमी है, उसमें से एक ही बच गया, अल्लाह ने बचा लिया मुझे, भाई अल्लाह ने, वो मेरे सामने सब मर गए, अल्लाह ने बचा लिया। तेरा दिया हुआ, तेरा मांगा हुआ जो तेरे मुनासिब नहीं था, अल्लाह ने उसको नहीं दिया, इसकी जगह ये दे दिया। तो अल्लाह कभी मिन व अन दे देता है, और कभी क्या है, उसके बदले में कोई और चीज देता है, लेकिन जरूर देता है। दुआ जरूर कबूल होती है। मेरी बात याद रखना, दुनिया वाले तो कहता कल आना, परसों आना, लेकिन अल्लाह के सामने मांगेंगे तो जो मांगा वो देगा, नहीं तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। और अगर कुछ नहीं तो हदीस में है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर दुआ को अल्लाह ताला, मैंने 10 चीजें मांगी है अल्लाह की तारीफ करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर, मैंने 10 चीजें आज मांगी, 10 चीजें कल मांगी, 20 चीजें परसों मांगी, मांगता रहा। मेरी माएं और बहनें, हम मांगते रहे, जब इसकी मौत हो जाएगी तो कयामत के दिन उसको अल्लाह बुलाएगा, इधर आओ। अल्लाह के नबी फरमाते, देखिए पूरा खजाना तेरा है। ये क्या है? पूरा खजाना तेरा है। दुनिया में तूने जो मांगा था, मैंने तुझे नहीं दिया है, उसका ट्रेजर कर दिया मैंने, यहाँ पर जखीरा बना दिया है, ये ले ले, ये तेरा ही है। इतना बड़ा उसको सवाब मिलेगा, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस दिन बंदा हसरत करेगा, काश के मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल न हुई होती, आज जखीरा होता तो इतना ज्यादा मुझे मिल रहा है, वो सब आज मिल जाता मुझे। देखा, अल्लाह के यहां मिलता जरूर है, फौरन दे दिया कैश, या फिर उसकी जगह कोई और मुसीबत हटा दी। हमें पता नहीं, बहुत सारी मुसीबत आने वाली होती है, बीमारी आने वाली होती है, अल्लाह कुछ न कुछ होता है रास्ता। इसलिए, या फिर तीसरा, वो मैंने मेरे दोस्त का वाक्य सुनाया था,
اس کی ماں ایک دم بے ہوش ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا بوڑھی عورت تھی کہ بس فیو آورز، خلاص فیو آورز ہے، بس اس کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا گیا. اب یہ بیٹا لائر تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، نمازی تھا. اس نے کہا اب تو یہ ماں کے کچھ گھنٹے ہیں لیکن بات بھی نہیں کرتی ہے تو بالکل بے ہوش ہے. تو 1-2 گھنٹے کے بعد گھر آیا کہ کچھ کھا لوں اور پھر واپس میں ماں کے پاس جاؤں ہاسپٹل. یہ تو کھانے کے بعد گیا تو راستے میں کہا چلو پیٹرول نہیں ہے، میں ٹرین پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول ڈال دوں گاڑی میں. جا رہا تھا دیکھا کہ یہ 2 بلی کے بچے ہیں نا، یہ بھوک کی وجہ سے مد اور کیچڑ کھا رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا، اندر میں گیا، پیٹرول کے پیسے دے دیے اور 2 جو کین ہوتے ہیں نا فوڈ کیٹ، وہ خرید لیا اور اس کو کھول کر وہاں ڈال دیا. ایسے ہی اس نے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، ڈال دیا، دیکھا ڈال دیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے ہاسپٹل چلا گیا. دیکھا تو اس کی امی وینٹیلیٹر پر نہیں ہے. یہ پریشان، شاید میری ماں انتقال کر گئی تو انہوں نے شفٹ کر دیا. تو نرس کو بلائے، رو رہا تھا میری امی کدھر ہے؟ شی واز ہیئر. فرمایا تیری امی تو ٹھیک ہو گئی، وہاں نارمل وارڈ میں ہم نے رکھا ہے، وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہی، دیکھو جا کر کھانا کھا رہی ہے. یہ رونے لگا مارے خوشی کے، امی کے پاس گیا اور لگ گیا، امی سے چپک گیا اور کہا امی کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے ایسا کہا تھا. خبر نہیں اللہ نے کر دیا. ایک دم میں بے ہوش تھی، میں نے 2 بلی کے بچے دیکھے، ایسے میری طرف ہاتھ اٹھا رہے تھے، ایسے ہاتھ اٹھا بلی کے بچوں کو دیکھ. میرا نبی سچ فرماتا ہے، کتے کو پانی پلانے والی عورت جو بالکل ہی زانیہ عورت تھی، صحیح حدیث ہے، اللہ نے 1 گلاس پر اس کو جہنم سے نکال کر جنت دے دی ایک مخلوق کے ساتھ. کہا میں نے دیکھا ایسے اٹھا رہی تھی، یہ کیا ہے؟ ان بچوں کی دعا لگ گئی، 5 روپیے کام کر گئے اس کے لیے، ماں کے لیے. اللہ کیا دے دے پتہ نہیں چلتا ہمیں. دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتی رہو میری مائیں اور بہنیں. کچھ دن باقی ہے، یہ دن آئندہ سال ملے نہ ملے. میری نماز میری آخری ہو کہ اللہ کیا معلوم مجھے دوسری نماز کا ٹائم ملا نہ ملا، پتا تو کسی کو نہیں ہے نا. ہم دیکھیں نا اپنے رشتہ داروں میں کتنے تھے قبر میں جا کے سو گئے ہیں، کیا معلوم. اس کی قدر کر لے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بھکاری تھا. دعا پر سے کیا بات لکھی ہے حضرت نے، دیکھو کہ ہم کیسی دعا کریں اللہ سے، کیسا مانگے. ایسا نہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھایا میری نگاہ وہ سموسے کی طرف ہے. وہ ہمارے غازی صاحب بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے تھے اور ویسے دسترخوان افطاری میں بچھا ہوا تھا اور حلیم رکھا ہوا تھا. حلیم ابھی رمضان میں تو نہیں مل رہا لیکن ملے گا انشاءاللہ. حلیم رکھا ہوا تھا ایسے. اللہ ہمارے موسیٰ بھائی کو خوب عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے. ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کر لے، ان کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے بیٹے مولانا فیضل صاحب بہت کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی قبول کر لے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون کتنا کام کرتا ہے بھائی، یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسا وہ ہاتھ یہاں اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے حلیم کی طرف. میں نے پوچھا حضرت حاجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے جو ڈر ہے کہ وہ میرا حلیم کا بول نہ لے لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ میرا. تو ارے بھائی حلیم تو ملے گا پہلے اللہ کے سامنے. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ تو برداشت کرتا ہے. حلیم کا معنی تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اللہ سے مانگ لے اللہ تو برداشت کر لیا، معافی کر دے، بعد میں حلیم تو مل جائے گا. تو ایسی ہماری دعائیں ہوتی ہے، نگاہ کہیں اور ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی دعا جس میں انسان غافل ہو کچھ نہیں ملے گا. اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کے سامنے ہو، گریا، زاری، عاجزی. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تو بھیک مانگ رہا تھا اور پیسے جمع کر رہا. اس زمانے میں کوئن تھے نا، وہ کوئن جمع کیا تھا تھیلی بھر کر پورے دن کا. جا کر ایک آدمی کے گھر رکھتا تھا، امانت دار آدمی ہے آپ،
یہ جمع کرو جمع کرو جمع کرو. کئی سال کے اس نے پیسے کوئن جمع کیے ہوئے تھے, اور ایک مرتبہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ مانگنے والا 2 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے, آ کر کے پیسے دے نہیں رہا ہے, جمع نہیں کر رہا ہے, بینک میں کدھر چلا گیا. تو پوچھا تو وہ تو بہت سیریس ہے, بیمار ہے بہت زیادہ. چلو میں چلا جاؤں اس کی خبر لینے کے لیے. یہ آدمی جس کے پاس امانت رکھتے تھے آ رہا ہے کہاں پر, اس کی خبر لینے کے لیے. تو دیکھا یہ تو بھائی سکرات میں ہے, یعنی بہت زیادہ بیمار, ایسا لگتا ہے انتقال کر جائے گا. تو سبحان اللہ, اس نے کہا بھائی میں مرتے مرتے تجھے ہی یاد کر رہا تھا, تجھے ہی یاد کر رہا تھا کہ میرے پیسے کا کیا ہوگا, وہ کیا کرے گا, میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا. اچھا ہوا تو آ گیا, اللہ تجھے لے آیا, چلے ذرا میرے پیسے جو ہے نا کیا کرنا ہے بھائی اگر تو مر گیا تو. کہا میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں یہ بات, میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا کوئنس کو. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا حکم, آپ کے پیسے رکھ دوں گا. اس کا انتقال ہوا تو پیسے بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیے. اب میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں, دنیا تو ساتھ میں آنے والی نہیں ہے. ہاں کوئی آ کے رکھ دے تو, ورنہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں آئے گی, دنیا نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں ساتھ آئے گی, اس میں 2 واپس آ جائے گی اور 1 ساتھ میں آئے گی. کچھ پھاوڑا کوڈاڑی جو کھودنے کے لیے پہلے زمانے میں ہوتا وہ آئے گا ساتھ میں, اور وہ جس کفن میں سلا کے جاتے ہیں وہ کفن بھی مسجد کا ہوتا ہے بھائی, وہ تو ہمارے انڈیا میں اس میں ہر مردے کو سلا کے لے جاتے ہیں, واپس لے آتے ہیں, چادر اوپر کی ڈھو ڈالتے ہیں بعد میں, تو وہ چادر وہ جنازہ ہے قبرستان تک جاتا ہے. یہ تو مال ہے, وہاں تک جائے گا واپس آ جائے گا, پوڑا بھی آ جائے گا, کوڈاڑی بھی آ جائے گی, سب کچھ آ جائے گا. اور دوسرا بیٹا بھی آئے گا, چچا بھی آئے گا, ماموں بھی آئے گا, خالہ سب آئیں گے قبرستان تک, وہ بھی واپس آ جائیں گے. تو مال تو گھر پر رہے گا اور رشتے دار بھی واپس دفن کر کے آ جائیں گے. اب قبر میں کیا آئے گا بھائی, اعمال آئیں گے. یہ اعمال آئیں گے, یہی اعمال ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. دیکھو اس نے کیا کہا, میری قبر میں مال رکھ دینا, پھر کیا ہوگا, فرمایا دفن کر دینا مجھے. اس نے مال قبر میں رکھ دیا اور واپس اس کو دفن کر, سب دفن بھائی اس نے وصیت کی ہے مجھے مال رکھنے کی, میں نے مال رکھ دیا, اب دفن کر دو. دفن کر دیا. 6 مہینے کے بعد اس آدمی کے, امانت دار آدمی کے دماغ میں آیا اب مرد مر گیا ہوگا, باڈی ختم ہو گئی ہوگی, ہڈیاں ختم ہو گئی ہوگی, اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, چلو وہ پیسے میں لے لیتا ہوں اور استعمال کر لوں. یہ خود قبر کھودنے کے لیے گیا, اس نے پیسہ دیکھا تو پیسے تو وہاں تھیلی میں نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کوئن کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے بدن پر لگا دیا ہے, اس کے بدن کے اوپر لگا دیا ہے. اس نے کہا چلو جاتے جاتے 1 کوئن تو کھینچ لوں میں. اس زمانے کے کوئن بھی بہت عجیب ہوتے تھے نا, بہت ویلیوبل ہوتے تھے. 1 کوئن جیسے ہی ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی. وہ تو جہنم کی آگ میں تپایا ہوا, گرم کیا ہوا تھا. اس نے جیسے ہاتھ لگایا ایسا, جیسے آپ انگلی ڈالو ساکٹ میں تو کیسا گرتا ہے ایسا, لیکن یہ تو بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو ٹھیک نہیں ہوا, وہ بھاگا, جلدی جلدی مٹی ڈالی اور بھاگا. اب یہ 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی پانی سے ہاتھ نکالتا ہے, جیسے ہی ہاتھ نکالا فوراً جلن شروع ہو گئی. رات دن پریشان ہے, سو نہیں سکتا, پانی میں ہاتھ رکھو بس پورا دن پریشان ہے. نکالا فوراً جلن شروع ہو گئی پورے ہاتھ. اب یہ بڑھ رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, کیا ہوگا میرا. کسی نے کہا بھائی دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا نیک بندہ ہے, کبھی یہ طبیب کے پاس گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا فلاں کے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ لگایا وہ لگا, یہ لیا وہ لیا, آخر میں کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ. شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. یہ گیا ان کے پاس اور اپنا واقعہ سنا کر زاروں کی طرح رونے لگا. پہلے تو حضرت نے کہا, حضرت کے سامنے تھے تو حضرت نے کہا بھائی کوئی راستہ نہیں, یہ تو دنیا کی آگ نہیں جہنم کی آگ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب ایسا کا کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو یہ ایسا رونے لگا زاروں کی طرح, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے.
ٹھیک نہیں ہوگا اور رو لے. کہا یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہاں سے لے کر ہاتھ پر لگا, یہ آنسو نکل رہے ہیں یہاں سے لے کر ہاتھ پر لگا. وہ روتا گیا اور اس کو لگاتا گیا. اللہ پاک نے اس آنسو کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی جلن کو ختم کر دیا. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اور اللہ کی بندی پل سے رات پر چلتی ہوگی, جہنم کی آگ کہے گی تو جلدی جا, تیرے ایمان کا نور اور تیرے رونے کا نور, تیری رونے والی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا نور ہمیں بجھا رہا ہے, جلدی سے جا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کتنا ہوتا ہے, مکھی کے سر کے برابر بھی قطرہ نکل گیا, اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے اس کو ٹھیک کر دیا. معلوم ہوتا ہے یہ کچھ دین باقی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے کہ پھر افطار ہی بنا کے رہے, اچھا کھانا ہی کھاتے رہے. ہم اور دنوں میں جتنا اچھا نہیں کھاتے اتنا رمضان میں کھاتے. ارے مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے او اعتکاف والو, او مسجد والو, خوب کھاؤ, خوب پیو, خوب سوو, لیکن مسجد میں دنیاوی بات نہ کرو, اور جب بھی موقع ملے اللہ سے مانگا کرو. اس لیے کہ ہر گھڑی رمضان کی قبولیت کی گھڑی ہے. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف دا رمضان اللہ ایکسپٹ دعا. ایچ اینڈ ایوری منٹ اللہ سے دعا کرتے رہو. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. قوم نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش کی دعا کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھایا, ربنا اغفر لنا, ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. کون کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام. ہمارے رب ہمیں معاف کر دے, اے اللہ مغفرت کر دیجئے, اللہ مغفرت کر دیجئے. قوم نے کہا حضرت ہم تو بارش مانگ رہے ہیں اور آپ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں معاف کر دیجئے. بارش چاہیے معافی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. پہلے معافی تو مانگ لیں ہم اللہ سے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, خوب مانگے. اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے اللہ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے. جی حدیث میں آتا ہے کنز العمال میں علی متقی, علامہ علی متقی نے, یہ ہندوستان کے تھے, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کنز العمال لکھی. اس میں لکھا یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن و ذکری ان مسئلتی, میری یاد نے اور میرے قرآن پڑھنے نے کسی کو مجھ سے مانگنے سے روک لیا. قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے, پڑھ رہا ہے, یا اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ. میرے ذکر نے اور میرے قرآن نے کسی کو دعا مانگنے سے روک لیا. آتیت افضل ما اوتی السائلین, میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. دعا مانگنے والے سے زیادہ. آتیت افضل ما اوتی السائلین. دوسری اجتماعی دعا, امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے, لا یجتمع مجمع جب فیدعو بعضهم ویؤمن البعض الا اجابہ اللہ. لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن البعض الا اجابہ اللہ. جب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہو, کچھ دعا کر رہے ہو اور کچھ اس پر آمین کہہ رہے ہو, تو اللہ رب العزت اس پورے مجمع کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے کنز العمال میں ہے من کانت لہ الی اللہ حاجۃ فلیدعو بہا دبر صلاۃ مفروضہ. جب کسی کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجمع میں سب نے نماز پڑھی ہے, یا مائیں اور بہنوں کے لیے تو مجمع کے طرح ہی ثواب گھر پر مل جاتا ہے. فرمایا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے, اب تیری دعا قبول ہو جائے گی. اس میں قبولیت کی بشارت ہے.
اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعاء المرء المسلم مستجاب لاخیہ بظہر الغیب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بھی کنز العمال میں ہے، ایک آدمی یہاں گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے ساری امت کے لیے، دعا کر رہا ہے سارے پریشان حالوں کے لیے. ایک ماں گھر میں بیٹھی ہے، مصلی پر بیٹھی ہے اور سب کے لیے دعا کرتی ہے، سب کے لیے دعا کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس غیب والوں کے لیے جو حاضر نہیں، ان کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ اس مانگنے والے کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں. مومن کی دعا مومن کے دوست کے پیچھے اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے تو دنیا تھوڑی ہے، پھر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کر رہی ہے کہ اللہ سب پوری امت کی مغفرت فرما. تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اور چوتھی چیز تہجد کا وقت ہے، کچھ دن باقی ہے، اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ، گیٹ اپ ہاف این آور بیفور سحری، ہاف این آور 45 منٹ. میں نہیں کہتا ہوں نہ سو، لیکن اٹھ جاؤ. اور میں مثال دیا کرتا ہوں، even the big nights also we go to sleep and we wake up just 10 minutes before sehri ending. We get up 10 minutes before sehri. بھائی اللہ تو کہہ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اب یہ یعقوب بھائی سوئے ہوئے ہیں، یا ابراہیم بھائی سوئے ہوئے ہیں، یا اشفاق بھائی سو گئے ہیں فل، اور میں کہا السلام علیکم السلام علیکم، تو میں تو ایک سوئے ہوئے کو سلام کراؤں؟ سویا ہوا ہے تو. اگر فرشتے سلام کے لیے آ رہے ہیں اور میں ماشاءاللہ شب قدر میں سویا ہوں، I'm sleeping, so who they going to make salam? بھائی یہ تو شب قدر میں تو جاگ لو، دن میں سو جاؤ، یا کم سے کم 1 گھنٹہ جاگ لو، 2 گھنٹے جاگ لو. لیکن قبولیت کا وقت شروع سے اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا. begin from maghrib and end till subh sadiq, end of sahri. But Allah did not mention the begin time, but He mentioned the end time. Definitely the end time you raise your hand. hatta salamun hatta بولو یار، اتنا بھی نہیں آتا، بربر آ رہے ہیں، نہیں آتا اس لیے. مطلع الفجر، مطلع الفجر معلوم ہوتا ہے شب قدر بالکل 1 منٹ باقی ہے، کس کی؟ سحری اینڈ کی. جلدی جلدی ہاتھ اٹھا، اللہ اللہ معاف، 10 منٹ نکال لو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری اینڈ کرتے تھے، اس کے بعد 50 آیت پڑھ سکے اتنی دیر ہے، جلدی کھا لو اور بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھو. اس لیے کہ یہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی 1 رات تو ضرور ہے. لیکن ہم تو سوتے ہیں، سونے اور جاگنے کے درمیان، یا پراپر سو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوا بھائی؟ ثواب تو مل گیا، میں معتکفین کو بھی کہتا ہوں، ثواب تو ہمیں مل گیا سونے کی وجہ سے بھی شب قدر کا. لیکن جو مانگنا ہے ہمیں اللہ سے، ہماری ضرورتیں اور بہت ساری ہے، یہ تو ثواب مل گیا. بھائی تو بیٹھا، چلو میں 83 کا ثواب دے دیا، لیکن ہماری ضرورتیں اور بھی ہے. بھائی میری بچی کی شادی نہیں ہوتا، اللہ آسان کر دے. میرے بیٹے کی یہاں اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. یا اللہ تعالیٰ میرے فلاں پرابلم ہے، اللہ آسان کر دے. یہ گھری میں قبول. فرشتے آ رہے ہیں اور کیا ہے؟ سلام کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام، مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں جن کے ساتھ سلام ہو جاتا ہے جبرائیل کا اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب یہ روتا ہے، روتا ہی رہتا ہے دعا میں. معلوم ہوتا ہے اس کو شب قدر مل گئی. اتنا رو اب اللہ کے سامنے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے. یہ تو تہجد کا ٹائم ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. آخری 3rd پارٹ آف نائٹ میں اسپیشل اللہ کہہ رہا ہے سماء دنیا پر میں ہوتا ہوں اور کہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اٹھ جاؤ. ہے کوئی؟ میں تمہارے پاس آیا ہوں پورا سال، تم میرے پاس آتے ہو. رمضان میں تمہارے پاس آیا ہوں. ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من سائل فاعطی له. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد میں پوری کر دوں؟ ہے کوئی پریشان میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ القضا و قضا و قضا و قضا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو کہتا رہتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ کھراتے لے رہا ہے، سنورنگ کر رہا ہے، اینڈ سنورنگ. اس لیے میرے بھائیوں کچھ قدر کر لو، کچھ دن باقی ہے. آج بدھ ہے، نیکسٹ بدھ کو تو اچھے کپڑے پہن کر گھومتے ہوں گے. وہ سیل ختم ہو گیا.
اب سونا نہیں، اب گول کا پرائز نہیں ملے گا، قدر کر لو ہر منٹ کی، ہر گھڑی کی۔ پورے سال سوتے رہو نا، کون منع کرتا ہے؟ کچھ گھنٹے سو جاؤ، کچھ گھنٹے سو جاؤ، لیکن زیادہ عبادت لگاؤ۔ اب محنت جس کو کہتے ہیں، محنت ایسا لگتا ہے دور سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ بیمار جیسا لگتا ہے، وہ بیماری نہیں، اس کو ٹھکن لگی ہوئی ہے عبادت کی، کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ٹھکایا کہ اس کا سر میں درد ہے، اس کے فلاں درد ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عبادت کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ یعنی ایسی محنت اور مجاہدہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میری بندی آ گئی ہے، اس کو معاف کر دو۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کھول کر پڑھے۔ قرآن نہیں آتا، قرآن دیکھتے رہیں اور اللہ سے کہے میری غلطی ہے، میں نے زندگی بھر یاد نہیں کیا، اللہ تیرا قرآن ہے میرے سینے میں ڈال دے۔ ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن سے محبت، قرآن کو دیکھ کر رونا اور قرآن کا ادب، اللہ پاک نے ان کو کیا ہے دنیا ہی میں حافظ قرآن بنایا ہے، ناظران حافظ قرآن بنایا۔ یہ بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے۔ اس لیے ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تہجد کا ٹائم ہے، یہ کچھ دن ہے۔ فَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ، جو آدمی مجھ سے مانگے گا تہجد پہ میں دے دوں گا، جو مجھ سے استغفار کرے گا معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین باقی ہے اس کی قدر کر لے، اس کی کیا کر لے؟ قدر کر لے۔ جتنے بھی ہم سونے ہیں، جتنے آئین ہیں ہمارے پاس، لے آئیں اللہ کے ہم مصلی پر، اور اللہ سے کہہ دے میں تو آئین لے کر آیا ہوں، کیا ہے میری 2 رکعت ہے، میرے تھوڑے چیریٹی ہے، تھوڑی دعا ہے، تھوڑا قرآن ہے، اللہ تھوڑا ہے، لیکن تو بہت دینے والا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، اور اتنا وعدہ کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے مجھے راضی کر رہا ہے، چل بھائی یہ کر لے، یہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہر بدھ کو جو ہمارا درس ہوتا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اس کو مقبول فرما، اس کو مبرور فرما، اس میں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تقریر میں، ہماری تدریس میں، ہماری نصیحت میں اخلاص کے ساتھ تاثیر پیدا فرما، اخلاص کے ساتھ تاثیر پیدا فرما۔ اے میرے ربا، اے میرے ربا، اے اللہ یہ تیری بندیاں گھر میں مشغولیت کے باوجود اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے، اپنا سونا اور گھر کے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے اے اللہ تیرے نبی کی اور تیری بات سننے کے لیے آئی ہے۔ اے اللہ ان کے آنے کے قدم قدم کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک قدم کو اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا۔ ہمارے ربا ہم تو مجرم ہی ہے، لیکن تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، مانگ نہیں سکتے ہیں، تو جانتا ہے ہماری دلی مرادوں کو، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، گھروں میں بیمار انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھر والیاں، جن کے ماں باپ، بھائی بہن جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں جہاں کہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ اے اللہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، آنے والی مہلک کن بیماریوں سے، کینسر سے، ٹی بی سے، ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے اللہ ہماری آل اور اولاد کی، ہمارے بیوی اور بچوں کی، اور ہمارے بھائی بہن اور ہمارے رشتہ دار سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایک ماں جب چھوٹا 2 مہینے کا بچہ گندگی کر دیتا ہے، کپڑے خراب کر دیتا ہے، مالک اس کی ماں جلدی جلدی اس کو پھینکتی نہیں ہے، she don't throw the child، جلدی جلدی اس کو اٹھاتی ہے،
اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، واش روم باتھ روم میں لے جاتی ہے، اس کے کپڑے نکالتی ہے اور اس کو پیار کے ساتھ غسل دے دیتی ہے، اس کے صاف کر دیتی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو نیپی پہنا کر، اس کو کپڑے پہنا کر، اس کو بوسہ دے کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے ربا، تو ماؤں سے کہیں زیادہ رحیم کریم ہے۔ اے اللہ تیری تو مثال ہی نہیں ہے، ساری دنیا کی ماؤں میں مسلمان ہو یا غیر مسلم، جانور ہو یا کوئی بھی، ان کے دلوں میں رحم تو نے ڈالی ہے، ان فیمیل چیزوں میں رحم تو نے ڈالی ہے۔ اے الہ العالمین، تو تو ارحم الراحمین ہے، ہم بھی گندے ہیں، ہم بھی گندے ہیں۔ اے اللہ، گندگی میں ہم لٹ پٹ ہو چکے ہیں، کبھی چھپ کر گندگی کی ہے، کبھی کھل کر کی ہے، کبھی رات میں کی ہے، کبھی دن میں کی ہے۔ اے اللہ، کبھی ظاہر میں کبھی باطن میں، الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہمیں اٹھا لے، ہمیں اٹھا لے اور توبہ کا غسل دے دے، توبہ کا غسل دے دے، توبہ کا غسل دے دے۔ اے اللہ، اور تقویٰ کا کپڑا پہنا دے، اور تقویٰ کا کپڑا پہنا دے۔ اے اللہ، آخری اشرا ہے، ہمیں غسل دے دے، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں، اور تو نے وعدہ کیا لعلکم تتقون، روزہ رکھو ہم تمہیں تقویٰ دیں گے۔ اے میرے ربا، ہمیں تقویٰ کا کپڑا پہنا دے، تقویٰ کا کپڑا پہنا دے، اور ہمیں اپنی گود میں بٹھا لے۔ اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اور ایک نظر رحمت سے ہمیں دیکھ لے، جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ، ایک نظر رحم کا واسطہ ہے۔ اللہ، ایک نظر رحم کا سوال ہے، ایک نظر رحم کا سوال ہے، ایک نظر کرم کا سوال ہے۔ ایک نظر ہم پر کر دے، ایک نظر ہم پر کر دے۔ اے اللہ، تیری محبت کی ایک نظر ہم پر کر دے، ایک کرم کی نگاہ ڈال دے، اور فرشتوں کو بتلا دے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ، کام ہمارا بن جائے گا۔ اللہ، تیرا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، ہم تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اے اللہ، ہم مشکل میں ہیں، ساری دنیا کے مسلمان، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، فلسطین میں، غزہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا میں، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، نصرت فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے ربا، اے میرے ربا، تو روزے دار کی دعاؤں کو بہت پسند کرتا ہے، اور تو پسند کرتا ہے کوئی مانگنے والا، تو کہتا ہے جو نہیں مانگتے ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اور اے اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا میرے سامنے آ جائے، مجھے شرم آتی ہے تجھے خالی ہاتھ لوٹانا۔ اللہ، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، 1 روپیہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، ایک تیری نظر کرم مانگنے آئے ہیں، ایک تیری نظر رحمت مانگنے آئے ہیں۔ جیسے سائل کسی در پر جائے، 1 روپیہ مل گیا، 1 پاؤنڈ مل گیا، 10 بار شکریہ ادا کرے گا۔ اے الہ العالمین، تو نے کہا سائل جب آئے تو انہیں جھرکنا نہیں، ہم بھی تیرے در پر آ چکے ہیں۔ اے اللہ، بھیک مانگنے کے لیے، اے میرے ربا، اس تعلیم کے بعد، ان حدیثوں کی تعلیم کے بعد، اے میرے ربا، ہم سب کو جھرکنا نہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری آل اولاد کی جھولیاں بھر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت کر دے، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت کر دے، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت کر دے، ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، دور کے رشتہ داروں کی مغفرت کر دے، قریب کے رشتہ داروں کی مغفرت کر دے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پوری امت کی مغفرت فرما دے، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، پوری زندگی میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ مجلس اٹھے، اے مجلس اٹھے، اے اللہ یہ آخری مجلس ہوگی وینسڈے اس رمضان کی، اے اللہ ضرور معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ کہ اللہ، ہماری مائیں اور بہنیں بڑی تمنائیں لے کر آئی ہے
کہ آج دعا ہوگی ہمارے لیے، اللہ سب کو معاف کر دے. تو اجتماعی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اے اللہ تو معاف کر دے، 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 رحم کر دے، رحم کر دے، رب رحم کر دے، رب رحم کر دے. ہمیں عافیت والی زندگی نصیب کرنا، عافیت والی. ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت محبت نصیب فرما. اے اللہ سکون نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، زندگی میں برکت نصیب فرما، اولادوں کی زندگی میں برکت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اولیاء کاملین میں سے بنا، اولیاء متقین میں سے بنا. اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، مومنین میں سے بنا، مومنات میں سے بنا. ہماری جوان بیٹیوں کی اے اللہ عزت کی حفاظت فرما، جوان بیٹوں کی عزت کی حفاظت فرما، تیرے سامنے جھکنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا. اے اللہ اللہ مسجد نبوی کا نمونہ بنا، جنت کا نمونہ بنا، سکون والا گھر بنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.